अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक और हलचल वाला दिन था। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पंजाब के अंदर इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से समाअत है वो जारी रही, वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन रही। और दूसरी तरफ कौमी असम्बली ने आज एक बाकायदा तौर पर जो बिल है उसकी मंजूरी दी है, जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उसमें तरमीम की गई है और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हैं उनको कम किया गया है। बड़ा क्विकली मैं आपको बता दूं कि ये जो कौमी असम्बली ने बिल पास किया है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर ये कानून और इन रूल्स के ऊपर वाकई इम्प्लीमेंट होता है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अभी भी बहुत सी मुश्किलात शायद आ सकती हैं इस हवाले से। अगर इस पर अमल दरामद होता है तो बड़ा वाज़ेह है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो मफाद आमा के नाम पर अज खुद नोटिस लेते हैं उनका इख्तियार फिर चीफ जस्टिस के पास नहीं, बल्कि एक 3 रुकनी जो कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 जो सीनियर तरीन जजेस हैं वो शामिल होंगे, वो इसका फैसला करेंगे। और उसके साथ दूसरा जो इस जो रूल्स में तरमीम की गई है कि जो बेंच बनाने का इख्तियार है वो अभी जो है वो चीफ जस्टिस के पास है। वो अपनी मर्जी से जो भी बेंच बनाना चाहते हैं वो बना लेते हैं। और इसी वजह से मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अताब बंदियाल, इनके ऊपर एतराज़ भी होता है कि ये एक लाइक माइंडेड या जो मखसूस नुक्ता नज़र के जो जजेस हैं सिर्फ उन्हीं को साथ मिला के, या जो अहम जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो वही बेंच सुनता है। तो इस मामले को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए अगेन जो जो 3 रुकनी कमेटी होगी, जजेस पर मुश्तमिल होगी, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस, ये फैसला करेंगे। इसके साथ जो आर्टिकल 184(3) के तहत जब भी अज खुद नोटिस या सो मोटो नोटिस लिया जाता है और उस पर जब कोई फैसला दिया जाता है तो उस फैसले के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। मतलब जो फैसला 184(3) के तहत लिया जाता है तो वो फैसला हतमी तसव्वुर किया जाता है। तो ये जो तरमीम अब की गई है इसके तहत ये इख्तियार या ये इख्तियार दिया गया है किसी भी के खिलाफ भी फैसला आता है, किसी फ़र्द के खिलाफ, किसी इदारे के खिलाफ, कि वो अपील कर सकता है और 30 दिन के अंदर अंदर वो अपील दायर कर सकता है। तो ये बुनियादी तौर पर इसके खद्दो खाल थे। ज़ाहिर है कि इन प्रिंसिपल असूली तौर पर देखा जाए तो ये जो तरमीम की गई हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसके बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर भी ये ओपिनियन पाया जाता है। अगर आप देखें जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जो जमाल मंदोखेल का जो फैसला है, जिसमें वो इस बात पर इसरार करते हैं कि उनका अक्सरियत का फैसला है 4-3 का, जिसमें पंजाब में इलेक्शन मुलतवी होने के हवाले से या तारीख देने के हवाले से जो अज खुद नोटिस की समाअत थी उनके मुताबिक वो काबिल समाअत नहीं थी। और 4 के मुकाबले में 3 जजेस ने ये जो फैसला है वो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर वो दिया था। 2 के जो चीफ जस्टिस हैं, ये जो 3-2 का वो कहते हैं कि जो फैसला है उस पर भी एक डिस्प्यूट है। लेकिन उस तफसीली फैसले के अंदर भी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस बारे में सवालात उठाए हैं कि जो वन मैन शो है, यानी कि जो चीफ जस्टिस की इतनी ज़्यादा जो पावर है अज खुद नोटिस लेने की और उसके साथ अपनी मर्जी के बेंच बनाने की, तो उसको भी अज सरे नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है। इनफैक्ट जो उन्होंने प्रपोजल भी दिया है कि होना ये चाहिए कि जो अदलिया के साल का आगाज़ होता है तो उसी साल के आगाज़ में या एक 5 या फिर 7 रुकनी बेंच मुस्तकिल तौर पर बना दिया जाए जो सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल हो, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस या तो करें या फिर जो सीनियर तरीन जो जज हों सुप्रीम कोर्ट के उनको करनी चाहिए। और फिर पूरा साल जो है कोई भी आम नौयत के मामलात हैं उसी बेंच के सामने हों। और ये जो तरीका है कि मखसूस किस्म के मुकदमात आते हैं और फिर स्पेशल बेंचेस बनाए जाते हैं, ये इन 2 जजेस के मुताबिक जो इंसाफ और जो शफाफियत के तकाजे हैं उनके बरखिलाफ है। और इस वजह से उनके ख्याल में जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इससे पहले चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने भी ये कोशिश की कि जो चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस लेने के इख्तियारात हैं
ان کو ریگولیٹ کیا جائے، رولز میں ترامیم کی جائیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک جو ڈرافٹ ہے وہ فل کورٹ کے سامنے بھی پیش کیا، جو کم و بیش بالکل ایسا ہی ہے جو ابھی حکومت نے جو یہ نیا ترمیمی بل جو ہے وہ پاس کیا، اس میں بھی جو از خود نوٹس لینے کا اختیار ایک 3 رکنی بینچ یا کمیٹی کے سپرد کرنے کی بات کی گئی تھی، اور اسی طرح کے بینچز کی جو کمپوزیشن ہے اس حوالے سے بھی، لیکن کیونکہ جو فل کورٹ میں اس بارے میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اور اسی وجہ سے جو چیف جسٹس ہیں ان کے پاس جو اختیارات ہیں از خود نوٹس لینے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بینچز کی کمپوزیشن ہے وہ بنانے کے، ابھی تک انہی کے پاس موجود ہیں۔ اب اس کے اندر جو ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ اور جو خبر ہے، آئی تھنک دیٹ از امپورٹنٹ، وہ کہتے ہیں کہ ڈیولز لائی ان دا ڈیٹیل۔ اس میں جو اس بل کے تحت یہ جو رولز کے اندر ترامیم کی گئی ہیں، جو اختیار دیا گیا ہے اب کہ اگر آرٹیکل 184(3) کے تحت آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو آپ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ جو دلچسپ بات ہے کہ اس قانون کے تحت ان لوگوں کو بھی حق دیا گیا ہے جن کے خلاف ماضی میں آرٹیکل 184(3) کے خلاف تحت فیصلے آئے ہیں، یعنی کہ اب وہ بھی اپیل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف، جن کو 2017 میں اسی طرح سے آرٹیکل 184(3) کے تحت 5 رکنی جو سپریم کورٹ کا ایک بینچ تھا، انہوں نے انہیں لائف ٹائم ڈسکوالیفائی یعنی کہ تاحیات نااہل قرار دے دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے اس سے بھی ہٹنا پڑا، اور ظاہر ہے کیونکہ اس کے خلاف وہ اپیل نہیں کر سکتے تھے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر حتمی تصور کیا گیا۔ اسی طرح سے جہانگیر ترین کو بھی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن قرار دی گئی، اور اس کے بعد ان کے خلاف بھی کوئی ایسا کوئی لیگل آپشن نہیں تھا کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کر سکیں۔ تو اب اس قانون کے تحت ایک اوپننگ دی گئی ہے کہ ماضی میں بھی آرٹیکل 184(3) کے تحت جو بھی فیصلے کیے گئے، اگر کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہے تو وہ چیلنج کر سکتا ہے۔ جس دن یہ قانون لاگو ہوگا اس کے 30 دن کے اندر اندر یہ اختیار دیا گیا ہے ان لوگوں کو کہ جو افیکٹی ہیں اس آرٹیکل 184(3) کے تحت ان کے خلاف جو فیصلے آئے ہیں کہ وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی دلچسپ اس کے اندر یہ بات ہے کہ جو اگر اپیل دائر ہوگی اس فیصلے کے خلاف، ایک اس کو جو لارجر بینچ ہے سنے گا، یعنی کہ اگر 5 رکنی بینچ نے اگر نواز شریف کا کیس وہ سنا تھا تو اب 7 رکنی بینچ یعنی 5 ججز سے زیادہ بینچ جو ہے وہ اس کیس کو سنے گا، یعنی کہ ایک 7 رکنی بینچ جو ہے وہ ان کی اپیل سنے گا۔ دوسرا، وہ ججز جو آلریڈی اس بارے میں فیصلہ دے چکے ہیں وہ اس بینچ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب کیونکہ 2017 کے بعد باقی جو 4 ججز صاحبان تھے وہ تو ریٹائر ہو گئے ہیں، اب ایک جج اس میں باقی جو اس وقت بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں جو اس 5 رکنی بینچ میں شامل تھے، وہ تھے جسٹس اعجاز الاحسن۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر نواز شریف اگر یہ قانون واقعی اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں یہ چیلنج نہیں ہوتا، سپریم کورٹ اسے کالعدم قرار نہیں دیتی اور اس پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے، اور نواز شریف جو ہے اپنی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کے خلاف اگر کوئی اپیل دائر کرتے ہیں، تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس میں جسٹس اعجاز الاحسن نہیں ہوں گے، اور اس کو ایک 7 رکنی بینچ جو ہے وہ ان کی اپیل سنے گا۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ آئی تھنک ڈیولپمنٹ ہے، اور اٹ اپیئرز کہ اس جوڈیشل ریفارمز کے تحت ایک ونڈو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نواز شریف کو کسی طرح سے عدالت سے ریلیف مل سکے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو مریم نواز یہ پہلے کہہ چکی ہیں کہ انتخابات ضرور ہوں گے، لیکن تب ہوں گے جب ان کے بقول جو نواز شریف کے خلاف جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، جو ان کو ڈسکوالیفائی کروایا گیا، یا جب تک وہ انتخابات نہیں لڑ سکتے اس وقت تک جو انتخابات ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس جوڈیشل ریفارمز کے نام پر یہ جو ترامیم لائی گئی ہیں اس کے تحت کوشش کی گئی ہے کہ نواز شریف کے لیے کوئی ایسا قانونی رستہ نکالا جائے جس کے تحت ان کے خلاف جو تاحیات نااہلی ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ اور میرے خیال میں ان پرنسپل یہ بالکل جو امینڈمنٹس ہیں بالکل ٹھیک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا ایک آئین کا آرٹیکل ہے 10A، جس کا مطلب ہے کہ تمام جو پاکستان کے شہری ہیں وہ بے شک ملک کا وزیر اعظم ہو
یا بے شک عام ریڈی والا ہو، اس کو یہ حق ہے کہ اس کو ایک ڈیو پروسیس ملے. لیکن اگر آرٹیکل 184(3) کے تحت جب ججز آربٹریریلی یعنی کہ خود سے وہ ٹرائل کورٹ بھی بن جاتے ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، اور وہ ایک ہی فیصلے کے ذریعے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیں، اور اس سے بڑی بات کہ پھر اس فیصلے کے خلاف آپ کو اپیل کرنے کا حق بھی نہ ہو، تو یقینی طور پر وہ جو پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 10A ہے اس کی اسپرٹ کے ڈیفینیٹلی خلاف ہے. اب اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ ترامیم تو گورنمنٹ نے کی ہیں، کیا جو سپریم کورٹ ہے یا موجودہ جو چیف جسٹس ہیں، کیونکہ ان کے پاس ابھی بھی یہ اختیار تو موجود ہے کہ وہ اس کے بارے میں جب تک یہ قانون قابل عمل نہیں ہوتا کہ وہ ابھی بھی بینچ بنا سکتے ہیں، ابھی بھی ان کے پاس بہت سے انتظامی اختیارات موجود ہیں، تو وہ اس کو کس طریقے سے لے سکتے ہیں. اگر انہوں نے یہ چیلنج ہوتا ہے، یقینی طور پر چیلنج ہوگا، جو تحریک انصاف اس کی مخالفت کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں اگر چیف جسٹس صاحب وہی لائک مائنڈڈ بینچ بناتے ہیں، اور وہ جو بینچ ہے اس قانون کو کالعدم قرار دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو عدلیہ کی آزادی ہے یہ اس پر حملہ ہے، تو پھر کیا ہوگا، یہ بھی آئی تھنک دیکھنے والی بات ہے. تو اس لیے قانون بے شک قومی اسمبلی سے یہ پاس ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ ابھی اس کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے. ابھی کئی اس کے رستے میں رکاوٹیں ہیں، کئی ایسی قانونیہ اور آئینی پیچیدگیاں ہیں جس کو عبور کرتے ہوئے میرے خیال میں یہ جو قانون ہے وہ باقاعدہ اس پر عمل درآمد ہو سکے گا. تو اس لیے ابھی کوئی بھی جو اس حوالے سے نتیجہ ڈرا کرنا آئی تھنک تھوڑا پری میچور ہے، لیکن ایک کوشش ضرور کی گئی ہے. اور اگر فرینکلی دیکھا جائے تو یہ تمام جماعتوں کے، دیکھیں آج اگر پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ حکومت میں ہیں، کل عمران خان صاحب بھی حکومت میں آ سکتے ہیں. اور تصور کریں کہ اگر چیف جسٹس افتخار چودھری جیسا یا ثاقب نثار جیسا چیف جسٹس بن گئے، جس کو جوڈیشل ایکٹیوزم کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، تو وہ پھر بے جا مداخلت کرتے ہیں حکومت کے کاموں میں. تو چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنا آئی تھنک اٹ از نیڈ آف دی آور. صرف ٹائمنگ کا ایشو ہے، کیونکہ یہ اس موقع پر کیا گیا ہے جب ایک تاثر عام ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر جو ججز ہیں وہ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک وہ جو تحریک انصاف کے حوالے سے ایک نرم گوشہ رکھتا ہے، اور دوسرا وہ کہ جن کا شاید ایک انڈیپینڈنٹ ویو ہے، یا یہ کہا جائے جو تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ شاید ان کی جو ٹلٹ ہے وہ ٹورڈز جو موجودہ حکومت ہے ان کی طرف ہے. تو یہ کسی بھی آئی تھنک سپریم کورٹ، اپنے سپریم کورٹ کے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہے میرے خیال میں. اگر یہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں یہ خود ہی اس حوالے سے کوئی انیشیٹو لے کے فل کورٹ بلا کے ان معاملات کو اگر دیکھیں تو شاید یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے. لیکن موجودہ صورتحال میں جب جو سپریم کورٹ ہے وہ اندر سے اتنی تقسیم ہے، مجھے نہیں لگتا کہ چیف جسٹس جو ہیں موجودہ وہ اس قسم کا کوئی سٹیپ لیں گے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.